ایک مثالی کردار، ایک آئیڈیل کیریکٹر کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب مولانا شبلی نعمانی کی مشہور کتاب سیرت النبی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کچھ ایسے بنیادی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو آج بھی ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ اچھا، تو جس کتاب کو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی۔ یہ بر صغیر کے ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے، اور ان کی یہ کتاب صرف واقعات کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ کردار اور اخلاق کا ایک بہت گہرا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ اسی لیے اسے اس موضوع پر ایک مستند ترین کام مانا جاتا ہے۔ اس کتاب کا جو دل ہے، جو مرکزی خیال ہے، وہ ہے اخلاق نبوی، یعنی وہ کردار، وہ عادات جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی اصل پہچان تھیں۔ آج ہم انہی اوصاف کو ذرا قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک مثالی کردار کی بنیاد آخر ہوتی کیا ہے؟ مولانا شبلی کی تحریریں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ بنیاد کچھ ٹھوس اصولوں پر قائم ہے، اور یہ اصول صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ مکمل طور پر عملی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ستون سے شروع کرتے ہیں، عاجزی اور سادگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ایک بالکل بنیادی حصہ تھا۔ اس عاجزی کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست واقعہ ملتا ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، لیکن جب وہ آپ کے سامنے پہنچا تو آپ کے روب اور جلال کو دیکھ کر اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ کانپنے لگا۔ اب اس کی یہ حالت دیکھ کر آپ نے جو فرمایا وہ سننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عام سی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ جواب یہ آپ کی انتہائی عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی ایک آدھ بار کی بات نہیں تھی، یہ تو آپ کی عادت تھی، آپ کی زندگی کا حصہ تھی۔ بچوں تک کو سلام کرنے میں پہل کرنا، فضول بحث سے بچنا، اور اپنے ہی گھر میں ایک مہمان کی طرح رہنا، اپنے کام خود کرنا، اس ساری باتیں اسی گہری انکساری کو ظاہر کرتی ہیں۔ اچھا، تو عاجزی کے بعد اب آتے ہیں دوسرے اہم وصف پر، اور وہ ہے شفقت اور درگزر۔ یہ آپ کے کردار کا ایک بہت ہی روشن پہلو تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی گواہی کون دے رہا ہے؟ کوئی باہر والا نہیں، بلکہ خود آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہاں اگر ہم دیکھیں نا تو فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ برائی کا جواب انتقام سے دیا جاتا ہے، نفرت کا جواب دل میں بغض رکھ کر۔ لیکن آپ کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ آپ برائی کے بدلے بھلائی کرتے، ہمیشہ معاف کرنے کو ترجیح دیتے، اور کبھی کسی کمزور پر، چاہے وہ کوئی غلام ہو، عورت ہو یا جانور، کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کی شفقت کی گہرائی کا اندازہ اس چھوٹے سے واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ جب ایک صحابی زعفران لگا کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو وہ خوشبو پسند نہیں آئی، تب بھی آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف اس لیے کہ کہیں تحفہ دینے والے کا دل نہ دکھ جائے۔ اور اب چلتے ہیں تیسرے بنیادی اصول کی طرف، خدمت کا جذبہ، یعنی دوسروں کی مدد کرنے کا ایک پکا ارادہ۔ خدمت کا یہ جذبہ کسی وقت کا پابند نہیں تھا۔ کتاب میں ایک واقعہ ہے کہ آدھی رات کو کسی صحابی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے کسی اور کو نہیں بھیجا بلکہ خود اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی ضرورت آپ کے لیے اپنے آرام سے زیادہ اہم تھی۔ سخاوت کی بھی کیا کمال کی مثال ملتی ہے۔ ابو شعیب انصاری نے آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو 5 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، لیکن جب آپ کو دعوت دی گئی تو آپ اکیلے نہیں گئے بلکہ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو لے آئے تاکہ جو کچھ بھی ہے وہ سب میں بانٹا جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ خدمت کا یہ جذبہ صرف ایک آدھ شکل میں نہیں تھا بلکہ ہر طرح سے ظاہر ہوتا تھا، چاہے وہ مہمانوں کی میزبانی ہو، غریبوں کی مدد ہو، یا اپنے ساتھیوں کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو اب جب ہم ان تمام پہلوؤں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو یہ مل کر ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ عاجزی، شفقت، درگزر اور خدمت، یہ 4 ستون ہیں جن پر وہ مثالی کردار کھڑا ہے جس کا نقشہ شبلی نعمانی کی تحریروں میں ملتا ہے، اور کوئی ایک وصف دوسرے سے کم اہم نہیں۔ اور سب سے اہم بات جو شبلی نعمانی واضح کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی دکھاوے کے یا کبھی کبھار کیے جانے والے اچھے کام نہیں تھے، بلکہ یہ ایک شخص کی بنیادی اور مستقل فطرت کا حصہ تھے۔ یہ خوبیاں آپ کے وجود میں رچی بسی ہوئی تھیں۔ اور یہیں پر آ کر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں عاجزی، شفقت اور خدمت جیسے اصولوں کے ہمارے لیے کیا معنی ہیں؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔